دعوت الاحسان بنگلہ دیش کے زیر اہتمام رمنا ڈھاکہ کے انجینئرز انسٹی ٹیوشن ہال میں قومی علماء و مشائخ کانفرنس کے عنوان سے عظیم الشان اجتماع کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق دعوت الاحسان بنگلہ دیش کے زیر اہتمام رمنا ڈھاکہ کے انجینئرز انسٹی ٹیوشن ہال میں قومی علماء و مشائخ کے عنوان سے عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت حافظ الحدیث علامہ عبدالاول صدر دعوت الاحسان بنگلہ دیش و نائب امیر مرکزی مجلس شورا تحفظ ختم نبوت و حفاظت اسلام بنگلہ دیش نے کی۔ کانفرنس میں آئے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے امیر حضرت علامہ محب اللہ بابو نگری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد قرآن و سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و سلف صالحین رحمہم اللہ کے طرز عمل پر ہے، مگر افسوس آج کچھ افراد اور جماعتیں اس خالص اسلامی روایت سے انحراف کر کے نئے نظریات پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروہ قادیانیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ علامہ محب اللہ بابو نگری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جماعت اسلامی مولانا مودودی کے اسلام پر ایمان رکھتی ہے، جبکہ ہم مدینہ کے اسلام کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی مدینہ کے اسلام پر نہیں بلکہ مودودی کے اسلام پر چلتی ہے۔ مولانا محب اللہ بابو نگری دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی تحریروں میں ایسے خیالات پیش کیے ہیں جو اہل سنت کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے بعض تبصرے اور اسلامی سیاست کی تعبیر و تشریح متعدد مواقع پر روایتی اہل سنت فکر کے برعکس ہے۔ علامہ بابو نگری دامت برکاتہم کا کہنا تھا کہ اکابرین دیوبند میں سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر فرمایا تھا کہ مودودی کا فکری نظام اہل سنت والجماعت کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام محض ایک سیاسی نظریہ نہیں بلکہ اخلاق، تجزیہ اور علم وحی پر قائم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں حفاظت اسلام بنگلہ دیش سمیت تمام دینی، سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب عقیدہ و منہج کی یکسانیت پر متحد ہوں۔ جن کے عقائد باطل ہیں یا جو انبیاء اکرام علیہم السلام اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخانہ نظریات رکھتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا حصہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اسی راستے میں ہے جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یاد رہے کہ اس کانفرنس میں پاکستان کے ممتاز عالم دین متکلم اسلام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور مفصل خطاب فرمایا۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اکابرین دیوبند کے منہج کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند کا منہج یہ ہے کہ وہ خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں سے غافل نہیں ہوتے۔ اس پر بطور مثال کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا کہنا تھا کہ حضرت شیخ الہند نے خارجی فتنوں میں سے انگریز سے مقابلہ کیا تو ساتھ ہندو، سکھ اور سب کو ملا کر رکھا، مگر جب داخلی فتنوں میں سے حسین بٹالوی صاحب نے چھیڑا اور 10 سوالوں پر مشتمل اشتہار شائع کیا تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد میں مکمل 2 کتابیں لکھی ہیں جو ادلہ کاملہ اور ایضاح الادلہ کے ناموں سے معروف ہیں۔ کانفرنس سے علامہ عبدالحمید پیر صاحب مدھوپور، امیر تحفظ ختم نبوت کمیٹی بنگلہ دیش، علامہ عبدالرؤوف یوسفی، سینئر نائب صدر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش، مولانا منظور الاسلام افندی، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام، مولانا محی الدین ربانی، مفتی محمد علی آفتاب نگر، مولانا عزیز الحق اسلام آبادی سمیت کئی جید علماء نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل مفتی بشیر اللہ نے چند اہم مطالبات پیش کیے ہیں۔